السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 68 سے لے کر 71 تک، یعنی 68، 69، 70، 71، یہ 4 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان 4 آیتوں میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفات بیان کیے ہیں جن صفات کا عباد الرحمن کے اندر ہونا ضروری ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر کوئی مومن مسلمان بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی کر بیٹھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے کہ وہ رب العالمین کی نگاہ میں پھر سے سرخرو ہو جائے، اس کا پورا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارتے نہیں، لیکن یاد رکھیے عبادت کی ہر وہ قسم جس کو عبادت کہا جاتا ہے، اگر اس کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے اگر اس کو کیا جائے تو اسی کو کہتے ہیں شرک۔ دعا مانگنا اللہ سے ہے، دعا مانگنا اللہ سے ہے۔ لوگ انسان اگر غیر اللہ سے دعا مانگنے لگے تو اس کو بھی جو ہے شرک ہی کہتے ہیں۔ یہاں پر والذین لا يدعون مع اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارے، اس سے دعا بھی مراد ہے۔ یا اللہ میرا یہ کام کر دے، اے اللہ اے غفور الرحیم میرے ساتھ یہ معاملہ اس کو طے کر دے، کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، تو یہ بھی پکارنا ہی ہے، یہ بھی پکارنا ہی ہے۔ اور مسلمان لوگ جو سو کالڈ مسلمان ہوتے ہیں جلوسوں کے اندر یا علی المدد جو کہتے ہیں، یہ بھی پکارنا ہی ہے۔ یا جو آدمی یا غوث العظم کہتا ہے یہ بھی پکارنا ہی ہے، اس کو بھی پکارنا ہی کہتے ہیں۔ یا پیر بابا کہتے ہیں، اس کو بھی پکارنا ہی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور جو رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی نفس کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہیں سوائے حق کے ساتھ۔ اور ولا یزنون، اور بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات بیان کی گئی ہیں، سب سے پہلے سمجھ لیجئے۔ شرک کے بارے میں بتایا ابھی میں نے مختصراً۔ ایسا نفس جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو وہ قتل نہیں کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے تو پھر وہ اب حقدار ہوگا کہ اس کو بھی قتل کیا جائے۔ ایک شادی شدہ مرد اگر وہ بدکاری کر بیٹھے تو اب اس کے اوپر حق ہو گیا کہ اس کو مار کر کے سنسار کر دیا جائے، سنسار کر کے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو یہ حق کے ساتھ ہوا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب اسلامی حکمرانی ہوگی تب، وگرنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن مسلمانوں کی جماعت ہے، حکومت ہے، اور وہ غیروں سے جو ہے جنگ کر رہے ہیں، جنگ کے درمیان ایک مومن اگر کسی کافر کو قتل کرتا ہے تو یہ بھی حق ہے۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی کسی بھی انسان کو قتل کرنا شرعی اعتبار سے بالکل گناہ کا کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ بغیر حق کے کسی کو قتل کر دیجئے، اسلام قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے کے کسی ایک درس میں بھی ریسنٹلی بتلایا تھا کہ ہمارا دین اسلام جو ہے یہ انسانیت کا دین ہے۔ یہ ایک نفس کو قتل کرنا، ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔
اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنوں کی، عباد الرحمن کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا کہ عباد الرحمن وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے اور کسی بھی نفس کو سوائے حق کے وہ قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، اور بدکاری بھی نہیں کرتے. بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں. بدکاری تو سمجھ گئے ہوں گے، زناکاری جس کو کہتے ہیں، حرام طریقے سے مرد و عورت جو ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں زناکاری. یہ جو پوری تقریر ہے، یہ جو تقریر ہو رہی ہے، یہ پوری کی پوری تقریر مکہ کے اندر ہو رہی ہے. یہ پوری تقریر مکہ کے اندر ہے، اور مکہ کے اندر یہ تینوں چیزیں تھیں. بیت اللہ کو ان لوگوں نے بتوں سے بھر دیا تھا. بیت اللہ کو انہوں نے بتوں سے بھر دیا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے. 360 بت تھے بیت اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر. اور صفا اور مروہ پر 2 بت رکھ دیے تھے، اور وہ جو 2 بت تھے، صفا اور مروہ پر جو 2 بت تھے وہ زناکاری کے ہی نشان تھے. اسحاق اور نائلہ نام کا 2 بت صفا اور مروہ پر رکھے تھے. ان دونوں کے بارے میں مشہور اس زمانے میں کہ یہ دونوں جو ہے حرام طریقے سے بدکاری کرتے تھے، ایک دوسرے کے سے محبت کرتے تھے اور زناکاری کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا اور ان کو جو ہے پتھر بنا دیا گیا. تو ان دونوں کو صفا اور مروہ پر رکھ دیا گیا. تو مکہ والوں کے درمیان اسلام آنے سے پہلے بدکاری اور زناکاری بھی کوئی جرم نہیں تھا، اور مکہ والے اس جرم میں بھی مبتلا تھے کہ جب ان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ لوگ اگر لڑکی ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی کہ جو ایمان والے ہیں، عباد الرحمن ہیں، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. کسی بھی نفس کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ. ولا یزنون، اور بدکاری نہیں کرتے ہیں، زناکاری نہیں کرتے ہیں. دیکھیے ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جرم، کون سا گناہ سب سے عظیم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا ہے اسی کے ساتھ تم دوسروں کو شریک ٹھہراؤ. رب نے پیدا کیا، اب اس کے ساتھ تم شرک کرنے لگو، یہ سب سے بڑا جرم ہے. پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا جرم سب سے بڑا ہے؟ کہا کہ اپنے بچے کو اس ڈر سے تم قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. ابھی فیملی پلاننگ کرتے ہیں نا مسلمان، بچہ پیدا نہیں، اس کے لیے کیا کیا کی استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ کہ اگر 2 سے زائد بچہ ہو گیا تو یہ ڈرامہ ہوگا، وہ ڈرامہ ہوگا، ان کو کھلانا پڑے گا، ان کو کھلانا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ بھی قتل ہے، یہ بھی قتل ہے. اگر آپ کے پاس عذر نہیں ہے، مجبوری نہیں، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت بڑے مجرم ہیں آپ، بہت بڑے مجرم ہیں آپ. شرعی مجبوری ہے، صحت کی مجبوری ہے، سارے بچے سیجرین ہو رہے ہیں، ایسے صورت میں لیڈی پہ کچھ پرابلم ہونے کا امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہلاکی ہو جائے. ایسے صورت میں اگر آپ اسٹاپ کر دیتے ہیں تو نو پرابلم. لیکن وداؤٹ اینی ریزن، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر سماج و معاشرے میں اس طرح کا عمل چل رہا ہے فیملی پلاننگ کا، تو سمجھ لیجیے کہ یہ بھی بچوں کو قتل کرنا ہی ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کے بعد جو دوسرا بڑا جرم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. اور پھر پوچھا کہ اس سے بڑا جرم اور کیا ہے؟ تو کہا کہ تمہارے پڑوس کی جو لیڈی ہے، کسی کی بیوی، اس کے ساتھ تم بدکاری کرتے ہو، یہ سب سے بڑا جرم ہے. دیکھیے اس آیت اس حدیث میں وہ تینوں باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اسی لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کی تم سچائی کو جاننا چاہتے ہو تو اسی آیت کریمہ کو پڑھو کہ اللہ نے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اور رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے ہیں مگر حق کے ساتھ. اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو قتل کرتے ہیں، لیکن کسی بھی جان کو وہ قتل نہیں کرتے ہیں. ولا یزنون، اور بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں، بدکاری بھی نہیں کرتے ہیں. سامعین کرام، یہ بدکاری اتنا بڑا جرم ہے، بدکاری اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد کہا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو بھی یہ کام کرے گا وہ سخت گناہ کی سزا سے دوچار ہوگا. یہ گناہ جو بھی کرے گا وہ سخت گناہ کی سزا سے دوچار ہوگا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا،
اسامہ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں یہ تفسیر بیان کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اسامہ جو ہے جہنم میں ایک وادی ہے، جبکہ سیدنا اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسامہ ہے یہ اسامہ جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس کے اندر زانیوں کو رکھا جائے گا. آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی ایک حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بہت سارے لوگ ننگے ایک تندور نما جہنم کے اندر، آگ اس کے اندر لہک رہا ہے اور سب ننگے اس میں ڈالے گئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے. مومن زناکاری نہیں کر سکتا ہے، مومن زناکاری نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی بدترین جرم ہے. اسلامی حکومت میں ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن جہاں اسلامی حکومت ہوتی وہاں پتھر مار کر کے سنسار کرنا پڑتا، یہی توبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی توبہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی توبہ نہیں ہے بدکاری کرنے کا، زناکاری کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی توبہ نہیں ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھ لیجئے، لوگوں نے اس طرح سے غلطی کر بیٹھے، لیڈی ہو یا جینٹس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پتھر مار کر کے سنسار کیا. تو یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے سوائے حق کے ساتھ. اس کی پوری تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے. اور وہ بدکاری نہیں کرتے ہیں، لیکن جو آدمی یہ عمل کر دے گا اس کو سخت گناہ کی سزا ملے گی. یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے گا جس عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے ذلیل و رسوا ہو کر کے. جو آدمی یہ عمل کرے گا، شرک کرتا ہے، بچوں کو یا کسی بھی جان کو ناحق قتل کرتا ہے، یا پھر بدکاری کرتا ہے، ایسا آدمی اگر توبہ نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اس کو دوگنا عذاب دیا جائے گا، یعنی بار بار اور بہت سخت عذاب دیا جائے گا، عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور آگے کہا وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر کے جلتا رہے گا، سزا کو پاتا رہے گا، تکلیفوں کو جھیلتا رہے گا. لیکن اس کے آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازے رکھے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے. اس کے بارے میں پوری تفصیل ہم کل بتلائیں گے، لیکن یہاں پر بتلا دیں کہ دنیا میں ایک انسان چاہے جتنا بڑا جرم کر لے، اگر وہ سچے دل سے رب العالمین کے بارگاہ میں جھک جائے گا تو رب اس کے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسی کے لیے ہے. میں نے اس سے پہلے ریسنٹلی ہی ایک درس میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. کیوں پھیلاتا ہے؟ تاکہ جو دن میں گناہ کر چکا ہے وہ رات میں رب العالمین سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے. کیوں پھیلاتا ہے؟ کہ رات میں جن لوگوں نے گناہ کیا ہے وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے. تو یہ سارے جو گناہ ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے ان کی بھی توبہ ہے، لیکن ان کی توبہ کے تعلق سے پوری تفصیل اور اس کی پوری دلیلیں ہیں جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بالکل واضح طور پر بیان کیا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.